بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی صورت میں سماجی ناہمواری موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ ذہنی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، جس کا منطقی انجام خودکشی جیسے بہت بھیانک روپ میں بھی سامنے آ سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 50% نوجوان غربت، بے روزگاری اور اقتصادی مشکلات کے سبب خودکشی کر لیتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 50% نوجوان غربت، بے روزگاری اور اقتصادی مشکلات کے سبب خودکشی کرتے ہیں، جبکہ ماہرین نفسیات کے مطابق 80% نوجوان ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ ڈیلی نے خودکشی کے متعدد اسباب میں خاص طور پر 15 وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ ان محرکات میں ذہنی بیماریاں، ناخوشگوار تجربات، ایذا، ڈرنا، خوف، ناپختہ شخصیت، نشیلی ادویات کا استعمال، غذائی مسائل، بے روزگاری، اکیلا پن، رشتے اور تعلقات سے جڑے مسائل، جنیاتی امراض، خواہشات کی عدم تکمیل، جان لیوا امراض، دائمی جسمانی ذہنی درد و تکلیف، معاشی مسائل، ڈاکٹر کی جانب سے تجویز کردہ ادویات کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیاں وغیرہ شامل ہیں۔ امتحان میں ناکامی، کم عمری کی شادی، گھریلو تشدد، طعنہ زنی، بے عزتی کا خوف، منفی مقابلے کا رجحان، گھریلو تشدد اور لڑائی کو بھی خودکشی کے اسباب میں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے کہ ہر خودکشی کے پیچھے الگ ہی کہانی ہے۔ خودکشی ایک پیچیدہ سماجی مسئلہ ہے جس کے سدباب میں دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ معاشرے آج بھی ناکام ہیں۔ شعور کی بیداری اور آگاہی کے ذریعے اس رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ خودکشی کے عوامل کا عام جرائم کی تفتیش کی طرح پتہ چلانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ عمل ایک فرد کی سوچ پر مبنی ہوتا ہے اور کسی شخص کی سوچ پر پہرا نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اہم تبدیلیوں کے ذریعے معاشرے کی مجموعی سوچ کو تبدیل کرتے ہوئے خودکشی کے واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ اس سمت میں حکومت اور انسانی حقوق کے لیے برسر کار انجمنوں کو پیش رفت کرنا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں معاشی مسائل کی۔ پاکستان جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ڈپریشن کی شرح تیزی سے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ معاشی مسائل بھی ہیں۔ بڑے شہروں میں آبادی کے پھیلاؤ اور پرتعیش لائف سٹائل کو اختیار کرنے کے جنون میں چیلنجر بڑھ گئے ہیں۔ اسٹیٹس کی دوڑ میں ہر کوئی جائز اور ناجائز طریقے سے زیادہ کما کر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے جنون میں اچھائی اور برائی میں تمیز بھولتا جا رہا ہے، جس کے باعث نہ صرف سماجی نظام زوال کا شکار ہے بلکہ خونی رشتوں میں بھی خود غرضی اور مفاد پرستی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں حساس فطرت اور درد مند دل رکھنے والے افراد تیزی سے ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر موڑ پر دوست نما دشمن اسے پریشان کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور آفس میں سینئر افراد کے رویوں کے باعث بھی نوجوان نسل تیزی سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، اور فی الوقت 100 میں سے 10 نوجوان اپنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور کچھ تو تھراپسٹوں کے زیر علاج ہیں۔ اگرچہ پاکستان کے بیشتر شہروں میں ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم کا راج ہے، کسی بھی طرح کی بیماری کی صورت میں مریض کو فیملی اور عزیز و اقارب کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے، مگر ہمارا سماجی نظام نفسیاتی اور ذہنی عرج کو پاگل پن قرار دے کر مریض کو علاج اور بحالی میں سپورٹ کرنے کے بجائے اسے مزید تنہا کر دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ڈپریشن دراصل پاگل پن نہیں بلکہ ایک ذہنی دباؤ جیسا مسئلہ ہے۔
آخر ڈپریشن سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ پاکستانی معاشرے میں ذہنی امراض کے بارے میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ہمارا سماجی نظام ہے، جہاں اولاد یا رشتوں سے زیادہ روایات، رسوم اور باہر والوں کی آراء کو اہمیت دی جاتی ہے، اور معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے نفسیاتی امراض کو گھر میں ہی دبا دیا جاتا ہے۔ ایسے مسائل سامنے نہ لانے کی ایک وجہ لوگ کیا کہیں گے بھی ہوتی ہے۔ ڈپریشن ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے جس میں مریض خود کو تنہا، اداس اور ناکام تصور کرتا ہے۔ یہ مرض واقعات کے منفی رخ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اس کیفیت میں اگر مریض کو فیملی یا دوست احباب کی طرف سے مناسب مدد نہ ملے اور بروقت علاج پر توجہ نہ دی جائے تو مریض کی ذہنی حالت بگڑنے لگتی ہے، جو اس کی سوشل اور پروفیشنل زندگی دونوں کے لیے مہلک ہے۔ اینگزائٹی کو ڈپریشن کی جڑواں بہن کہا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن مریض کو ایک ناکام انسان کے طور پر پیش کرتا ہے، تو اینگزائٹی مریض میں مسلسل خوف اور اندیشوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ یوں زندگی میں ترقی کا سفر رک کر جمود کا باعث بنتا ہے، اور یہ جمود رفتہ رفتہ انسان کی صلاحیتوں کے ساتھ اس کی خوشیوں، خوابوں، رشتوں اور محبتوں کو کسی دیمک کی طرح چاٹ کر مریض کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اگرچہ ڈپریشن کا مرض ہر عمر کے افراد میں نوٹ کیا گیا ہے، مگر عالمی اداروں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹس کے مطابق 2011 کے بعد 18 سے 30 سال کی عمر کے نوجوانوں میں اس مرض کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ نئی نسل ڈپریسڈ جنریشن کیوں بنتی جا رہی ہے؟ اس کی چند وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، کزن میرج اور جنیات۔ اگرچہ آج ہم 21ویں صدی کے ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، مگر پھر بھی ایسے پڑھے لکھے خاندان کی کمی نہیں ہے جو ذات کے معاملے میں سخت ہیں اور خاندان سے باہر شادی کے خلاف ہیں۔ ایسی شادیوں کی صورت میں شوہر اور بیوی میں شاذ و نادر ہی ذہنی ہم آہنگی ہو پاتی ہے، اور گھر کے ماحول کے ساتھ ہی بچے بھی شروع سے تناؤ کھنچاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے بچوں میں 18 سال کی عمر کے بعد ذہنی امراض کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں مسائل کو خود حل کرنے کی صلاحیت اور خود اعتمادی کم ہوتی ہے، اور وہ یونیورسٹی یا بعد ازاں ملازمت میں جلد ذہنی دباؤ میں آ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن اور اینگزائٹی وراثتی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ حمل کے دوران اگر ماں شدید دباؤ والے ماحول میں رہی ہو تو اس کے اثرات کی وجہ سے بچے کے دماغ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ مستقبل میں بچے کے کسی ذہنی مرض کے شکار ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پیدائش کے بعد 2 سے 3 سال کے ابتدائی عرصے میں والدین سے بچوں کی پرورش میں کوئی غفلت یا کوتاہی سرزد ہو، انہیں لاڑ پیار میں بگاڑا جائے یا حد سے زیادہ سختی کی جائے، تو ایسے بچے نوجوانی میں ڈپریشن یا دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے ہیں، جو بعد ازاں شادی کے بعد تعلقات پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جنریشن گیپ۔ گزشتہ 4-5 دہائیوں کے دوران انسان نے سائنس، ٹیکنالوجی، خصوصاً مصنوعی ذہانت کے میدان میں جو سنگ میل عبور کیے ہیں وہ پچھلی 2 صدیوں کی مجموعی ترقی پر بھاری ہیں۔ الیکٹرانک آلات اور مصنوعی ذہانت کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آنے والا انقلاب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس تیز ترقی کے فوائد کے ساتھ شدید نقصانات بھی سامنے آئے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک کے بعد اب ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں بھی سماجی اور معاشرتی نظام تیزی سے زوال کا شکار ہے۔ آج کی نسل ایک ڈیجیٹل دور میں جی رہی ہے جو ایک کلک یا موبائل پر ہر چیز کا حصول چاہتی ہے، جبکہ والدین ابھی تک پرانی اقداروں و روایات کے حامل ہیں۔ اس وجہ سے والدین اور بچوں میں
فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ نہ تو والدین بچوں کے رجحانات کو دیکھ کر خود کو بدلنے پر آمادہ ہیں اور نہ ہی اولاد ان کے پرانے طور طریقوں اور روایات کو قبول کرنا چاہتی ہے۔ نتیجتاً ہر گھر میں ایک باغی یا احساسات سے عاری بچہ جنم لے رہا ہے، جن کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تسکین ہے۔ نمبر 3 ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا نے گزشتہ 1.5 دہائی میں ہماری سماجی زندگی کو اپنے آہنی پنجوں میں جکڑ لیا ہے۔ اسمارٹ فونز کی آمد کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال پاکستان میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ فی الوقت پاکستان اسمارٹ فون زیادہ تعداد میں درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر نئی ایجاد کے دیوانے ہو کر اس کے منفی استعمال کو فروغ دیتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی تمام ویب سائٹس بنانے کا مقصد دنیا بھر کے افراد کو آپس میں جوڑ کر عالمی امن کو فروغ دینا تھا، مگر نوجوان نسل نے انہیں اپنی گھریلو اور سماجی زندگی کا متبادل سمجھ لیا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی اصل شخصیت کو چھپائے ماسک ڈالے مسٹر یا مس پرفیکٹ بنا بیٹھا ہے، جس سے نئی نسل میں نفسیاتی اور ذہنی امراض بڑھ گئے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے نقائص کے ساتھ خود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اپنوں اور قریبی رشتوں سے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں اور گھروں میں لوگ ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے بجائے اسمارٹ فون پر مصروف رہتے ہیں۔ موبائل فون کے بہت زیادہ استعمال سے دماغ پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قوت برداشت کم ہونے سے نوجوان نسل میں ڈپریشن کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کے نشے میں اس طرح مبتلا ہیں کہ ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ دوسری جانب والدین بھی اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کرنے اور بچوں پر توجہ دینے کی بجائے سوشل میڈیا اور موبائل پر وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، جو آنے والی نسل میں ڈپریشن اور اینگزائٹی سے بھی سنگین نفسیاتی عرض کا ریڈ سگنل ہے۔ ڈاکٹر نوشاد اکبر، جو ایک معالج ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیات پر بھی عبور رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا معاشرہ متعدد نفسیاتی مسائل میں الجھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس کلینیکل نفسیات اور دماغی اور نفسیاتی معالجین کا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج کے اس نام نہاد ترقی یافتہ دور میں بھی انسان ذہنی اور نفسیاتی امراض پر لب کشائی سے گریز کرتا ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی مسائل اور امراض کے متعلق لوگوں میں پائے جانے والے بلا وجہ کے احساس ندامت کو دور کرنے کے لیے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ساجد سہیل اس ضمن میں کہتے ہیں کہ معاشرے میں کبھی خاموشی مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل میں اضافے کا سبب بنی ہے۔ خودکشی ایک بزدلانہ فعل، سماجی جرم اور دینی طور پر ایک عظیم گناہ ہے۔ یہ بات عام کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء دکھاوے کی تعلیم سے خود کو اور والدین کو دھوکہ نہ دیں، دل جمی سے تعلیم حاصل کریں، اپنی لیاقت کے برخلاف فیلڈ کا ہرگز انتخاب نہ کریں۔ اس صورت میں ان کی ترقی کی رفتار دیگر طلباء سے سست ہوگی اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح طلباء اپنی انفرادیت کو مخلوط رکھیں اور بھیڑ چال سے ہر صورت محفوظ رہیں۔ ذہنی تناؤ اور نا امیدی سے بچاؤ کے لیے ایسی فیلڈ اور میدان کا انتخاب کریں جو ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہو۔ نوجوان ایسے راستوں کا انتخاب کریں جو لاکھوں کے جمع گفیر میں بھی انہیں صحیح سمت اور منزل کی طرف لے جاتے ہوں۔ مثبت اور صحیح سمت کا تعین ہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ ہر فرد کی ذات میں کمزوری اور طاقت یکساں پائی جاتی ہے۔ دنیا کی کامیابی صرف طاقت میں پیدا ہے۔ جو شخص اپنی پوشیدہ طاقت اور صلاحیت کو پہچان لیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا اس کی عظمت کے گن گانے لگتی ہے۔
خودکشی مایوسی اور دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسلام ہمیں سادہ اور تصنیع سے پاک زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ تادم زیست صبر و استقلال کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ خودکشی جیسے حرام فعل سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو دینی تعلیم کی بھی خاص ضرورت ہے۔ اساتذہ، علماء، ائمہ صالحہ اور والدین نوجوانوں میں اللہ سے محبت و یقین کی کیفیت کو پروان چڑھائیں۔ نئی نسل کی قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیم و تربیت اور ذہن سازی کریں۔ نوجوانوں کی قیمتی جانوں کے اتلاف سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں کو کارگر اور فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ شعور بیداری اور ذہن سازی نوجوان نسل میں پھیلی ناامیدی، ہراساں نسبی اور اضطرابی کیفیت کو ختم کرتے ہوئے انہیں ترقیوں کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔